ایک لڑکا جس نے انجانے میں جنات کو تنگ کیا، پھر اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ کہانی آج سے 18 سال پہلے منیب نام کے لڑکے کی ہے، جو کہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے لاہور نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ منیب نے لاہور میں رہنے کے لیے ایک جگہ تلاش کی اور اسے ایک جگہ پہ کمرہ کرائے پہ مل بھی گیا، لیکن اس جگہ کی حالت بہت ہی خستہ تھی۔ دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا وہ گھر بہت ہی پرانا ہے اور پارٹیشن سے پہلے کا بنا ہوا ہے، لیکن منیب کو وہ کمرہ بہت ہی کم پیسوں پہ کرائے پہ مل رہا تھا، تو اس نے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ اس کے گھر کے پیچھے ایک خالی پلاٹ تھا اور پلاٹ کے بالکل ساتھ ایک پاگل خانہ بھی تھا، جو کہ اس کے کمرے کی کھڑکی سے بالکل صاف نظر آتا تھا، اور اس خالی پلاٹ کے اندر ہاسپٹل کا سارا پرانا سامان پھینکا جاتا تھا۔ اس پلاٹ کے بیچ میں بہت ہی پرانا درخت تھا، جس کے ساتھ ایک لوہے کا پرانا تابوت پڑا ہوا تھا۔ منیب جب اکثر اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتا تھا تو اسے سامنے پاگل کھڑے ہوئے نظر آتے تھے، جو کہ عجیب سی حرکتیں کر رہے ہوتے تھے۔ پھر ایک رات جب منیب اپنے کام سے واپس آیا تو باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد منیب کو بارش کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی لوہے کی چیز پہ اپنا ہاتھ مار رہا ہو۔ وہ حیران تھا کہ رات کو اس وقت، وہ بھی اتنی تیز بارش میں، یہ آواز کس چیز کی ہے۔ اس نے اٹھ کے کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس پورے پلاٹ میں لوہے کا بس وہی تابوت پڑا ہوا تھا۔ منیب نے کچھ دیر باہر دیکھا لیکن اسے باہر کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور اب وہ آواز بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ منیب کو لگا کہ شاید ہوا کی وجہ سے وہ لوہے کا تابوت ہل رہا ہو اور آواز کر رہا ہو۔ وہ واپس اپنے بستر پہ لیٹ گیا اور سونے لگا۔ اگلا پورا دن بھی ایسے ہی بارش ہوتی رہی، اور جب منیب اپنے کام سے واپس آیا اس ٹائم بھی بارش ہو رہی تھی۔ منیب کچھ دیر کھڑکی پہ کھڑا ہو کے باہر دیکھنے لگا تو سامنے پاگل خانے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے جو منیب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر باہر دیکھنے کے بعد منیب اپنے بستر پہ لیٹا اور سونے لگا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا تو منیب کو باہر سے وہی تابوت کی آواز آنے لگی۔ تابوت کی آواز آتے ہی جو پاگل کھڑے منیب کو دیکھ رہے تھے انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، اور وہ سب لوگ بہت خوفناک آواز میں چیخ رہے تھے جیسے وہ بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے ہوں۔ ان کے چیخنے کی آواز سن کر منیب جلدی سے بستر سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ سب پاگل نیچے پلاٹ کی طرف دیکھ رہے تھے اور چیخ رہے تھے۔ ان سب کی نظر نیچے درخت کے پاس اس پڑے ہوئے تابوت پر تھی۔ منیب نے جب اس لوہے کے تابوت کی طرف دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ اس تابوت کے پاس کچھ بچے کھڑے ہوئے تھے جو کہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ مار رہے تھے، اور دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس تابوت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کبھی وہ بچے اس تابوت کے اندر چھپ جاتے اور کبھی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگتے۔ اس نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ ان آوازوں سے بہت ہی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور اس نے اپنے کمرے سے ایک چیز اٹھا کر باہر بچوں کی طرف پھینکی تاکہ بچے ڈر کے بھاگ جائیں۔ وہ چیز سیدھا جا کر اس تابوت کو لگی اور اس کے کچھ دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ منیب واپس اپنے بستر پر آ کے لیٹ گیا، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی رات کو اس بارش میں کس کے بچے ہیں جو اس ٹائم باہر کھیل رہے ہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد منیب نے واپس سے کھڑکی کے باہر دیکھنے کا سوچا، تو جب منیب نے ان بچوں کے چہروں کی طرف دیکھا تو وہ بہت زیادہ وحشتناک تھے، اور وہ جس نظر سے منیب کی طرف دیکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کو مار ڈالیں گے۔ منیب سمجھ چکا تھا کہ یہ بچے نہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے، اور اس نے انجانے میں کسی مخلوق کو چھیڑ دیا تھا۔ منیب واپس سے ڈر کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد ان پاگلوں کی چیخوں کی آوازیں واپس سے آنے لگ پڑیں۔ ان چیخوں کی آوازوں سے منیب کا ڈر اور بڑھ چکا تھا۔ منیب ڈرتے ہوئے پھر سے کھڑکی کے پاس گیا اور ان پاگلوں کو دیکھنے لگا، لیکن اس بار پاگل کسی اور جگہ دیکھ کر چلا رہے تھے، اور وہ جگہ اب منیب کے گھر کی دیوار تھی جہاں پر سب بچے دیوار کے ساتھ لگے اپنا سر مار رہے تھے۔ منیب یہ منظر دیکھ کر بہت ہی خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کھڑکی کو بند کیا اور ایک دیوار کے ساتھ لگ کر زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگ پڑا۔ اس ماحول میں ان پاگلوں کی چیخیں منیب کے ڈر میں اور بھی زیادہ اضافہ کر رہی تھی۔ منیب ایسے ہی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور کچھ دیر بعد باہر ساری آوازیں تھمنے لگیں۔ منیب کی وہ رات ایسے ہی خوف میں گزری اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہے گا، وہ جلد سے جلد اس گھر سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے گا۔ لیکن اتنی جلدی رہنے کے لیے کوئی اور کمرہ ڈھونڈنا اور اس جگہ شفٹ ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلا سارا دن منیب کا کام کرتے ہوئے گزر گیا، لیکن اس کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا کہ اس کے گھر میں ایک مخلوق ہے جس کو اس نے چھیڑ دیا ہے۔ اگلی 3 سے 4 راتیں منیب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ اسے رات بھر ان پاگلوں کی چیخیں اور تابوت کی آواز آتی رہتی تھی، لیکن اب اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ سکے۔ یہ سب چیزیں دن بہ دن اور بھی زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات منیب کو اپنے کمرے کی چھت پر بہت سے لوگوں کے چلنے کی آواز آئی، اور وہ سب لوگ کسی عجیب سی زبان میں بات کر رہے تھے، لیکن منیب کو ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اتنے میں ہی پاگل خانے سے ان چیخوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ منیب نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو وہ سب پاگل اب منیب کی چھت کی طرف دیکھ رہے تھے اور چیخ رہے تھے۔ منیب سمجھ چکا تھا کہ اب وہ مخلوق اس کی چھت پر ہے، تو اس نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے منیب نے بیچ میں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس رات آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگ مجھے معاف نہیں کر سکتے، اور پھر سے وہ آیت الکرسی پڑھنے لگ پڑا۔ کچھ دیر بعد منیب کو چھت سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں اور اب پاگلوں کی چیخنے کی آواز بھی رک چکی تھی۔ منیب اب بہت ڈر چکا تھا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہوئے مسجد کے امام کے پاس گیا اور انہیں اپنے ساتھ ہونے
वाला सारा मामला बताया। इमाम साहब ने मुनीब से कहा कि तुमने उस मखलूक को छेड़ दिया है और अब अगर तुम वो घर बदल भी लोगे तो वो मखलूक तुम्हारे पीछे आएगी क्योंकि तुम उसे देख चुके हो। तो मुनीब ने पूछा कि क्या इसका कोई हल नहीं है? तो इमाम साहब ने बताया कि क्यों नहीं, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। मैं तुम्हें एक आयत बताता हूँ, इस आयत को 1000 बार पढ़कर पानी के ऊपर दम कर देना और फिर उस पानी को अपने घर के चारों तरफ डाल देना। मुनीब ने ऐसा ही किया और उसे फर्क महसूस होना शुरू हो गया। अब वह मखलूक उसे तंग नहीं कर रही थी, लेकिन रात के 2 बजते ही उसे बाहर से उस ताबूत की आवाज आने लगती और पागलों की चीखें आना भी शुरू हो जाती। लेकिन अब मुनीब उन आवाजों पर ज्यादा गौर नहीं करता। फिर इसके कुछ अरसे बाद मुनीब ने वह घर छोड़ दिया और दूसरे का शिफ्ट हो गया और दोबारा उसके साथ कभी ऐसा मामला नहीं हुआ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।